اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ ہم سب جانتے ہیں دوسری سورہ ہے اور مدنی سورہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل الیک وما انزل من قبلک ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس کو پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ والذین، عائشہ آپ کا نام سب سے پہلے ہے۔ والذین یؤمنون، یہاں تک آپ نے کرنا ہے اس کو۔ میم واو جو ہے واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے۔ ٹھیک ہے، واو اس سے پہلے جو ہے معطوف الیہ، اس سے پہلے معطوف الیہ ہوتا ہے، اس کے بعد معطوف آتا ہے۔ بالکل، واو جب بھی آتا ہے واو حرف عطف، اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 3 جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں وہ اسی سے یہ کنیکٹ کر رہی ہے سورہ۔ اور آیت نمبر 3 ہم نے کیا کیا تھا؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور ان میں سے جو رزقناہم ینفقون، رزق دیا ہم نے ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ بیسکلی ہم نے آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہے صرف متقی انسان کو۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جس پہ آپ کا انعام ہے، اور گمراہ لوگوں میں ہمیں شامل مت کرنا، یا جو غضب کیے گئے لوگ ہیں۔ تو جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب ہمیں کیا دیا کہ پھر اس کتاب کو پکڑو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس میں نے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ لکھ دیا ہے۔ اور پھر آپ بتایا کہ یہ ہدایت صرف اس شخص کو ملے گی جو متقی ہوگا، یعنی کہ پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا، اس کے بعد یہ کتاب آپ کو ہدایت دینا شروع کر دے گی۔ تو پہلے میری جو یہ متقی کی ڈیفینیشن ہے، اس کو غور سے سنو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرو، اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرو، تو پھر آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا پڑے گا غیب کے اوپر،
اور پھر نماز کو قائم کرنا پڑے گا. پڑھنی نہیں ہے، اس کو قائم کرنا ہے. اور قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پوری ڈیپتھ میں ہر اصول و ضوابط کے ساتھ، جتنی اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کے بعد سب سے پہلے دیکھو آپ کو نماز نمبر 1 اور باقی جتنی چیزیں ہیں غیب پہ یقین، یا آگے جو ہم کچھ پڑھیں گے وہ جو انبیاء پہ، کتابوں پہ، وہ سب بعد میں رکھا گیا ہے. پہلے کیا کہا ہے کہ خرچ کرو. اور خرچ کے لیے ہمیں رزق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ رزق صرف ہمارا جو پیسہ ہے وہ نہیں ہے. رزق بہت گہرا مفہوم ہے اس کا. آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ کا وقت آ جاتا ہے، آپ کا پیسہ آ جاتا ہے، آپ کی جو کھانا پینا ہے وہ آ جاتا ہے. یعنی کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رستے میں لگاؤ، خود اللہ کے رستے میں نکلو، علم حاصل کرو، دوسروں کو سیکھ کے سکھاؤ. جو بھی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے قرآن کے علاوہ بھی، وہ بھی شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ یہ تمام چیزیں خرچ کرنے کے بعد، اور پھر ایک صورت کا ہے نا 3rd پارے کا سٹارٹ، کہ تم میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے رستے میں نہ دے دو. تو ہمارے اندر کہاں یہ اتنا جگرا ہے کہ اللہ کے رستے میں سب سے محبوب چیز دے دو. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ کسی نے اپنی سب سے فیوریٹ موسٹ خوبصورت جو ایک فیمیل غلام تھی وہ گفٹ کر دی، جو کہ پھر ساری زندگی اس کا یہ نہیں غم تھا کہ کیوں دی، ویسے اس سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ غم تھا ان کے جانے کا. کسی نے اپنا سب سے قیمتی باغ دے دیا. یعنی کہ جس کو لگا کہ مجھے جس سے سب سے محبت ہے، آج ہم اپنی اولاد اللہ کے رستے میں لگائیں. تو یہ والی چیز تو رزق کو خرچ کرنا شروع کریں، اور نماز کو قائم کریں، اور تمام غیب پہ عمل کریں. تو یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا. تو اسی سے ریلیٹڈ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، وہی آیت جو ہے آگے کنٹینیو کر رہی ہے. یعنی کہ کچھ ہمارے معطوف پیچھے گزر چکے ہیں. کتنے معطوف گزر چکے ہیں؟ واو واو کہاں پہ آئے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ معطوف علیہ تھا. یقیمون الصلاۃ، یہ آپ کا معطوف 1 ہے. مما رزقناہم ینفقون، یہ معطوف 2 ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس معطوف 3 آئے گا. اب الذین یؤمنون یہ آپ کا معطوف نمبر اب 3 بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ الذین، اب آپ بتاؤ الذین. یہ میں اس میں موصول ہے، موصول ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے صلۃ الموصول آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسم موصول ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس کا صلہ ہوگا. اور صلہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کتنے قسم کے صلہ ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور جملہ شبہ جملہ. جی نئے بچے جو اس کلاس میں آئے ہیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، وہ پلیز اس بات کو نوٹ کر لیں. ویسے نیا کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے، سارے پرانی نظر آ رہے ہیں. کوئی بھی اس وقت نام مجھے نیا نظر نہیں آ رہا. جی تو صلہ جو ہے ہم نے پڑھا 4 طرح کا ہوتا ہے. ان میں سے یہاں پہ کون سا صلہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. آئی ہیو ورڈ غلط لکھی جا رہی ہوں. صلہ، صلہ جو ہے یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، شبہ جملہ، 3 طرح سے صلہ آتا ہے. یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. یؤمنون، یہ بھی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ، حمزہ نون، حمزہ میم نون، اور فعل مضارع ہے یہ معروف. فعل اور یہ مضارع معروف. مضارع معروف. اور ہم اس میں فاعل ہے، واو نون، فاعل چھپا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، ہم جو اور ہے نون وہ فائل ہم ہے، ہے، اور اس ثلاثی مزید فی سے ہے، مزید فی سے ہے، بالکل کیونکہ ٹھیک ہے۔ مجہول جی مجہول، کیونکہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر ہے نا، اس وجہ سے یہ مجہول نہیں ہو سکتا، اگر زبر ہوتا تو پھر ہم کہتے مجہول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہ پوائنٹ یاد کر لیا اب کہ جیسے پہلا یہ تان آپ کو پیش والا ملے گا تو ہمیں فوراً چیک کرنا ہے اس کا آئین کلمہ، ہم نے فوراً اس کو مجہول نہیں کہہ دینا، بلکہ پہلے ہم نے اس کا آئین کلمہ دیکھنا ہے۔ اگر آئین کلمہ زبر والا ہے تو ہم اب اس کو مجہول کہیں گے، اگر آئین کلمہ زیر والا ہے تو پھر ہم اس کو معروف میں لیں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں فوراً اور سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ ثلاثی مزید فی کے پہلے 3 ابواب میں سے ہے۔ اب ہم اس میں نشانی تلاش کریں گے، الف فا کلمہ کے بعد ہے تو باب مفاعلہ ہے، اگر آئین کلمہ پہ شدہ ہے تو باب تفعیل ہے، اور اگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو باب افعال ہے۔ تو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شروع میں ہے الف، شروع میں تو کچھ بھی تو یہ نہیں ہے نا افعال یہاں سے پہ، ہے پہلے اس جی میں تو کچھ بھی اضافی نظر نہیں آ رہا نا بیٹا۔ جی جی، یہ مطلب تان ہے، دوسرا آگے جو ہے امن ہے، وہ آگے جو حمزہ واؤنون ہے، ہے۔ جی جی جی، مطلب یتان لگا ہوا ہے نا میم اس پہ، جی تو یا مطلب جو ہے میں نے جو آپ یتان سے کا لگا پوچھا ہوا کہ آپ کو نشانیوں میں سے کیا نظر آ رہا ہے، یہ سوال کیا تھا میں نے، تو نشانیوں میں سے تو کچھ نہیں ہے نا۔ باب اف میں نے ابھی کہا کہ اگر ہے فا جی کے بعد الف ہو تو مفعلہ ہوتا ہے، اگر آئین پہ شدہ ہو تو تفعیل ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر باب افعال ہوتا ہے۔ جی، اس طرح سے آپ بتاؤ گے نا؟ جزاک جزاک اللہ، میں آپ کو اس لیے بار بار ٹوکتی ہوں کیونکہ آپ نے آگے سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تو آپ کو اس کے لیے تیار جزاک کر اللہ، رہی ہوتی ہوں میں۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں، یہ مل کے اب سارا کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اور اسم اب ہم کہیں گے اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ معطوف نمبر 3، جو پیچھے ہمارے معطوف چل رہے تھے انہی کا یہ اگلا معطوف نمبر 3، ٹھیک ہو گیا؟ عائشہ کے بعد بشرا آپ ہو، آپ ابھی بما انزل الیکا تک کرو گے۔ اب لوگ کیونکہ زیادہ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اب ڈسٹریبیوٹ کیا کریں گے، ایک دفعہ سٹارٹ سے شروع کیا ہے تو اگلی دفعہ اینڈ سے شروع کریں گے تاکہ سب کی باری آ جائے۔ جی، بما انزل الیکا یہاں تک کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، جی بی ماں ہے، بی ماں واضح بی حرف سے ہاں، جی اور ماں اسم موصول آیا تو اس کے بعد صلۃ الموصول ہوگا۔ ٹھیک ہے، حرف جر ہے، ما حرف جر، اسم موصول، جی، اور اسم اور موصول کے انزلہ فوراً بعد آپ نے کہا کہ صلہ آتا ہے۔ صلۃ الموصول، جی، انزلہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ثلاثہ مزید فی سے باب افعال سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اور اس میں ہوا ہے نائب الفاعل ہے، کیونکہ مجہول ہے اس لیے اس میں نائب الفاعل آئے گا۔ بالکل زبردست بات کی آپ نے۔ ان ضلع آپ نے کہا کہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مجہول، جی ماضی مجہول ہے، اور اس کا روٹ ورڈ آپ نے بتایا نون زیر نون لام ہے، ہاں، اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ مزید فی پلس مزید فی سے باب مزید افعال فی کا باب پہلا باب، افعال ہے، جی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اس کے پہلا اندر صیغہ ہے، یہ جی صیغہ بھی پہلا ہے، واحد مذکر غائب کا ہے۔ واحد مذکر غائب، ہاں۔ ہوا اس میں نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجہول ہے تو مجہول میں نائب الفاعل ہوتا ہے۔ پھر بالکل ٹھیک ہو گیا، نائب غلط لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد الیکا آتا ہے، الیکا میں جار الا جار ہے، اور کا جو ہے ضمیر ہے، یہ مجرور اسم اس کا بنے گا، مرکب جاری بن جائے گا، جار مجرور مل کے، اور پھر یہ اس سے متعلق فعل اس سے متعلق بنے گا یہ الیکا الا پلس کا ہے، فعل۔ اور یہ جار مجرور ہے اور متعلق بن جائے گا۔ اور یہ مل کے پھر جملہ فعلیہ بنتا ہے، بالکل انزلہ الیکا، جملہ فعلیہ بننے کے بعد یہ صلۃ الموصول ما کا بنے گا، اس کا موصول کا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا، جی آپ نے یہ کہا کہ یہ اسم موصول، پہلے تو ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے، فعل جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل، اپنے فاعل، نائب الفاعل، نائب سوری الفاعل ہوا گڈ گرل، نائب الفاعل ہوا اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بناتا ہے۔ متعلق فعل سے بنا جملہ فعلیہ، سوری جو کہ صلہ ہے اسم موصول کا۔ اسم موصول کا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ اب اور وہی والی آگے بات کہ یہ مل کے کیا بن جائیں گے، دونوں آپس میں مل کے بن جائیں گے جملہ اگلا فعلیہ معطوف، بنے گا، معطوف علیہ بنے گا، آگے واو آ رہا ہے نا حرف عطف، تو یہ جی معطوف علیہ بنے بالکل ٹھیک ہے۔ آگے اگلا بچہ آ جائے، اگلے بچے کا نام ہے ہمارے پاس کلثوم نوید۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ ایک منٹ اس کو میں لکھ دوں کہ یہ، واو حروف عطف ہے۔ ایک منٹ ذرا جگہ ڈھونڈ رہی ہوں لکھنے کی، معطوف علیہ، آپ بولنا شروع کر دو۔
میں اس کو لکھ رہی ہوں. میم واو حرف عطف ہے. جی اس کے بعد معطوف ہوتا ہے. ماں جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے. نہیں میم. ہاں جی. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے بیٹا. آواز کلیئر ہوئی ہے جی اب بہتر ہوئی ہے. میم. واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. واو حرف عطف. ماں جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے میم؟ آپ بتاؤ ماں کیا ہوتا ہے؟ میم ماں اس میں مصول ہوتا ہے نا، اس میں جی مصول ہے. تو اس میں مصول ہی کہو گے نا. جی ماں اس میں مصول ہے، اور اس میں مصول کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے. ٹھیک ہے. میم انزلہ. انزلہ کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ، چلو آپ ویسے بول دو، میں لکھوں گی نہیں کیونکہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں پیچھے. جی میم انزلہ جو ہے اس میں نون زا لام روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، اور زا کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہو گیا، یہ مجہول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ابھی ابھی تو اس نے یہ کیا ہے پورا پارٹ. جی میم کیا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. انزلہ کیا ہے بھلا؟ میم انزلہ جو ہے یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. میم یہ ہوگا فعل ماضی مجہول. نہیں میم، ماضی معروف ہوگا، مجہول نہیں ہوگا، معروف ہوگا. اس کے نیچے آئین کلمے کے نیچے زیر ہے. اب بیٹا یہ ہے کیا، یہ لفظ کیا ہے؟ فعل کون سا فعل ہے؟ میم یہ ثلاثی مزید فی کا باب افعال سے ہے. لیکن فعل کون سا فعل ہے نا، آپ نے 4 طرح کے فعل پڑھے ہوئے ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں. میم یہ ماضی ہے، ماضی تو معروف ہے. ماضی مجہول میں آئین کے نیچے زیر ہوتی ہے بیٹا، زبر نہیں ہوتی. مضارع مجہول میں زبر ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ماضی کا تو تو مجہول کی یہ نشانی یہ ہے کہ آئین کلمہ زیر والا. زیر والا. جی جی. آپ ابھی بشرا کو نہیں سن رہے تھے جو بشرا پر بتا رہی تھی؟ میم سن رہی تھی، لیکن وہ مضارع تھا، یہاں مضارع تو نہیں ہے. بیٹا وہی ورڈ دوبارہ ہے، اس نے بھی انزلہ پڑھا ہے، آپ نے بھی انزلہ پڑھ رہے ہو، ورڈ چینج تو ہوا ہی نہیں ہے. وہ مضارع کیسے تھا؟ اچھا میں یومنون کو دیکھ رہی تھی پھر. آپ دھیان نہیں کر رہے ہو کلاس میں. چلو بتاؤ. نہیں، میرا ادھر ہی دھیان تھا، لیکن میں ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی. تو نہ لکھا کریں نا بیٹا، بعد میں لکھا کریں، پورا ہفتہ اچھا ہوتا ہے آپ ٹھیک. کے پاس. جی جی میم انزلہ فعل ماضی ہے فعل اور ماضی مجہول ہے، مجہول کے اندر فاعل نہیں نون ہوتا بلکہ لام نائب الفاعل ہے. ہوتا ہے. جی. اور میم اس میں ہوا جو ہے وہ اس کا ضمیر ہے، اور ہوا جو ہے وہ یہاں پہ نائب الفاعل کے طور پر آیا ہوا ہے. جی فعل اور فاعل آپ کو مل گیا ہے. آگے ہے من قبلی کا. میم من جو ہے حروف جار ہے، جی اور قبلی کا. یہ میم کیا بن رہا کاف ہے؟ لام، کاف با لام قبل اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کاف جو ہے وہ ضمائر کا ہے. ٹھیک ہے. قبلی کیا بن رہا ہے اس میں؟ میم جار مجرور اسم بن رہا ہے. مجرور اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو اس کے جی ساتھ میم. کا بھی تو اٹیچڈ ہے نا، وہ کیوں ہے؟ میم وہ اٹیچ ضمیر ہے اس کا. تو میم یہ کب پھر مجہول وہ ہو جائے گا نا، مفعول بن جائے گا نا میم جی. بیٹا اس کے ساتھ من لگا ہوا ہے تو وہ مفعول، من والا مفعول کیسے بن سکتا ہے؟ میم یہ پھر متعلق بن. جی بالکل متعلق بنے گا، لیکن وہ من کے ساتھ مل کے متعلق بنے گا. قبلی کا کیا بن رہا ہے یہ سوال ہے. یہ 2 ورڈز ہیں نا، تو 2 ورڈز تو کچھ بنتے ہیں نا لازمی. قبلی کا کیا بن رہا ہے؟ قبل کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟
कलसूम